أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين اتبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم. تو 3 دن سے یہ بات آ رہی ہے تو مضمون پورا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے بات آ رہی ہے. تو یہ فے کا مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے دشمن سے، وہ فے کا مال کہلاتا ہے. یہ مال کس کا ہے؟ مہاجرین، فقراء مہاجرین کا ہے، جو اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے نکالے گئے. وہ اللہ کا فضل، اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے والے ہیں. یہی لوگ سچے ہیں. تو یہ مہاجرین پہ، اس کے بعد انصار کا ذکر. اور جو لوگ اپنی گھروں میں جگہ پکڑے رہے ایمان کے ساتھ، اور جو لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں پاتے ان کے لیے، اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے اپنے لیے فاقہ ہی کیوں نہ ہو. جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو اب یہ ہونے کے بعد اب تیسرا گروہ جو پورے امت کا ہے، یہ آج اس کے بارے میں ہے. اور یہ فے کمال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان دونوں گروہوں کے بعد آ گئے. مہاجرین انصار کہتے 100 سال تک رہے ہو سب. مہاجرین انصار کا جو دور تھا 100 سال تھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر پوری امت ہے جو آئے اور یہ کہتے رہے کہ ہمارے رب تو ہم کو بخش دے. ہمارے بھائی جو ہم سے ایمان میں پہلے داخل ہوئے تھے، ہم سے ایمان میں آگے بڑھ گئے تھے، ان کو بھی بخش دے. ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی بیر نہ رکھ، بے شک تو بہت نرمی کرنے والا اور مہربان ہے. تو تیسرا گروہ ہم سب لوگ ہیں. تو یہ دونوں گروہ کے بارے میں کل 2 دن سے سنی بات آپ نے. اس کے بعد اب یہ بات آئی کہ جو ہے جب میں ایک بات یہ لکھ رہا ہوں، تو انصار نے اتنا کیا، تو مہاجرین کیا کیے؟ مہاجرین بھی بے غیرت نہیں تھے. انہوں نے معلوم ہے کیا، ایک صحابی کو بولے کہ جو ہے تم یہ تمال نہیں، مجھے بازار کا سکتے کو مسجد کر لیتا ہوں. بولے بازار کی طرح مجھے دکھاؤ، مذاق سب کر لیتا ہوں. بولے ایسا نہیں تھے. وہ بھی ہمارا پھوٹ مل رہا ہے، ہمیں کیک چھوڑنا کرو، ایسا نہیں کرے. انہوں دنیا میں کوئی اجتماعی کام ایک طرفہ رواداری سے کام نہیں رہ سکتا جب دونوں طرف سے اس کا معاملہ نہ ہو. اس لیے اللہ کے اس نے جیسا ترکیب دی، مسلمان آپس میں دوسرے کو ہدیہ دے کر بہت بڑھائیں. تحادو تحابو، ہدیہ وغیرہ دے کر بہت بڑھاؤ. تو اس کے بعد تم بھی اس کی تم نے ہدیہ دیا، تم بھی اس کی مکافات کرو. بولے تم نے ہدیہ دیا نا، تم بھی دو اس کو ہدیہ. تمہارے پاس دینے کے نہیں تو کم سے دعا تو دو. اب ایک آدمی نہیں ہے دیتا، حیثیت نہیں ہوتی، کیا کر سکتا ہے؟ کم دعا دیتے جاؤ اس کو. آپ نے فرمایا ہدیہ دینے والے کسان کا مکافات کرو. اگر مالی وسعت نہیں ہے تو صرف دعا ہی کی مکافات کرو. بے عزت لینا یہ شرافت کے خلاف ہے. تو حضرت مہاجرین اس معاملے میں بڑے اپنے دکانوں، مکانوں، کاروبار، زمین کو شریک کر لیا تھا انصار نے. لیکن جب اللہ نے مہاجرین کو وسعت پر انہوں نے ان کی مکافات کمی نہیں کی. جب مہاجرین نے مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. بے شک یہ بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے ہر چیزیں دینے لگی تھی. حضرت انس کی والدہ ام سلیم نے اپنے چند درخت اللہ کے لیے دیے تھے. خادم تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے. اللہ کے رسول نے اب کیا کریں گے، اللہ کے رسول نے کیا کرتے ہیں، ام ایمن کو دیے جو زید کی، اسامہ بن زید کی ماں تھی. تو جب خیبر کے جہاد سے کامیابی کے ساتھ فارغ ہوئے تو مسلمانوں کو مال غنیمت تقسیم ہو گیا. سب مہاجرین انصار کا ادا کر دیا. دیکھو یہ ہونا چاہیے. کیسے تھے؟ دونوں مثالی تھے. انصار بھی مثالی تھے. کل انصار کے اور انصار کے واقعات کل سنایا تو تقریباً 10 واقعات تھے. تو مہاجرین نے انصار کا سب حصہ بتا کر دیا.
عطایا کا سب حساب کر کے واپس کر دیا. اللہ کے رسول نے ایمن کی درخت ان کو واپس کر دیے. پھر اس کو ایمن کو اپنی طرف سے دیے. سب آیا تھا نا، مال آیا تھا، فے کا مال آیا تھا. حضرات انصار کے اثار اللہ کی راہ میں سب قربانی کرنے کے بعد عام ضابطہ یہ ہے، جو لوگ اپنے نفس کے لالچ سے بچا لے گئے کامیاب ہونے والے. شوہ نفس، تو حدیث میں شوہ نفس کے لالچ، حرص کے بارے میں بہت ساری بری صفت کر کے بہت سارے حدیث ہیں، تو اس سے بچنا ضروری ہے. لالچ انسان کو کیا، ابھی خود بھی نہیں کھاتا بعض لالچ آدمی کیا کرو، بچہ کرتا ہے، نہیں کھاتا، نہیں کسی کو دیتا نہیں. تو مال کی حرص جو ہے بہت بری چیز ہے. سب تو انسان کے لیے ہے سب، اور اپنے بھائی ان کے لیے ہے. نفس کا بخل، ترجمہ شو کا لفظ بہت وسیع ہے، اس کا معنی بخل کرنا، ضرورتوں کو روکنا. شو بخل کے ہم معنی ہے. لفظ شو میں کچھ مبالغہ ہے. شدید بخل کو کہا جاتا ہے. بخل دونوں میں کیا ہے، آدمی حقوق، ہاں کب نہیں، تمہارے پر جتنے لوگوں کے حقوق ہیں ادا کرو. پہلے ایک شخص ہے، اس کی بیوی بچوں کا حق ہے، اس کو ادا کرنا ہے. وہ ادا نہیں کرتا رہتا، جو حرص والا آدمی ہے، بخل والا آدمی ہے. خواہ وہ اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں. اللہ کے حقوق کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، عشر ہے. بخل کی وجہ سے جو ہے کوتا، یا انسانوں کے حقوق ہیں، جیسے واجبات حقوق واجبہ، اہل و عیال کا نان نفقہ، حاجت مند والدین، عزیزوں کا نفقہ، جو بخل کی وجہ سے آدمی روک لیتا ہے. قطعاً حرام ہے وہ. دیکھو اس کی ادائیگی سے مانے وہ قطعاً حرام ہے. اور جو امور مستحبہ ہیں وہاں تو کیا کریں گا انہیں، جو واجبہ نہیں کر رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ حرص کی، بخل کی وجہ سے، شوہ کی وجہ سے. جو امور مستحبہ ہیں وہاں تو جو ہے وہ تو اور بھی آگے انسان بڑھنا چاہیے، وہاں تو رک جاتا ہے. تو اس لیے بہت بری صفت ہے یار. اس لیے کیا فرمایا گیا، جو شوہ نفس سے بچا لیا گیا، انسان بچتا نہیں، اللہ بچانا پڑتا ہے اس کو، اللہ سے توفیق مانگنا پڑتا ہے، اللہ تو مجھے بخل سے بچا. تو جو ہے شوہ نفس نے لوگوں کو جو ہے تمام برے کام حکم دیا، روکنے حکم دیا. ہاں اس کے بعد اسی کی اتنی حرص ہو گئی کہ جو ہے اس کے جنگیں کی لوگوں نے. بہت بری صفت ہے شوہ نفس، بخل اور شو، اور دوسرے پر حسد. ایسی مضمون قرآن حدیث میں اس کی بڑی سخت جو ہے مذمت آئی ہے. جو ان سے بچ گیا اس کے لیے بڑی بشارت ہے. حضرت انصار کے جو صفات بیان کی ان میں یہ صفات جو ہے نہیں تھیں، پاک صاحب تھے. کینہ اور حسد سے پاک ہونا جنتی ہونے کی علامت ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تمہارے جنتی آنے والا ہے بولے. ایک صاحب آئے، انہوں نام لکھے نہیں، انہوں نے بھی لکھے نہیں، جن کی داڑھی سے تازہ وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے، اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. تو پھر دوسرے دن آئے تو یہی شخص آئے، آپ نے ہی فرمایا. تیسرے دن آئے تو ارے انہوں دیکھیے عبداللہ بن عمر جو لے، کیا اس کو بولے جنتی آدمی بول رہے ہیں کیا ہے پیچھے کاٹنا تھا. سب صحابہ جنتی چاہیے، لیکن ایک خاص بول رہے ہیں جنتی آدمی آ رہا ہے، اس کے پیچھے لگے تاکہ اس کی جنت ہونے لگا. اور اس نے کہا کہ میں 3 دن اپنے گھر میں نہیں جاتا، مجھے تمہارے گھر میں رہنے دے، اوپر میں پڑا. کیا انہوں نے منظور کر لیا. اب کیا کرتے ہیں وہاں سے. عبداللہ بن عمر نے 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری. دیکھا تو رات کو تہجد یہ وہ بہت زیادہ نہیں ہے، وہ ہنگامے کی جو نمازیں ہوتی ہے ایسی نہیں ہے. ہاں جب بستر پہ جاتے تو اللہ کا ذکر کرتے، صبح کی نماز اٹھ جاتے. لیکن دیکھیں پورے دور میں میں نے کوئی کلمہ خیر ان کے سوا نہیں سنا، ان کی زبان سے سوائے خیر کے کوئی کلمہ میں نے نہیں سنا. 3 راتیں جب گزر گئیں تو کیا ان کا عمل ایسا ہے. اللہ کے رسول ایسا بولے 3 دن، تو میں بولا تمہارے پاس کیا عمل ہے دیکھنے کہ میں تمہارے گھر پر آیا میں اصل میں. اب 3 دن آپ ہو گئے، اس لیے میں آپ سے رہ کر دیکھوں کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے فضل حاصل بھی ہے. کوئی بڑا آپ کو اسے بڑا عمل نہیں آیا. تو انہوں نے میرے پاس کیا بڑا نہیں بولے، میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں بھی ویسا. یہ سن کے واپس جانے لگا. پھر بلایا کیا ہے میرے پاس، دیکھے تھے میرے پاس کون سا عمل ہے کیا ہے. میں نے کیسے اپنے آپ کو مٹائے ہوئے تھے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. بلایا. ایک بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں رکھتا، کسی بھی مسلمان کے خلاف میرے دل میں کینہ نہیں ہے.
اور برائی نہیں ہے، کسی پر حسد نہیں کرتا، جس کو اللہ نے کوئی خیر عطا کی ہے اس پر میں حسد نہیں کرتا۔ ہاں تو یہ صفات ہیں آپ کی، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ جنتی آدمی یہ رکھنے والا صفات آدمی سکون سے رہتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی ذرا بھی حسد پیدا ہوتا کیا ہوتا ہے؟ تمہیں بولو کہ ماں کا آج یہ کرا جو نے ہوں کرا جی انہیں ہوں گا، اس کے پیچھے لگا حسد کا تھوڑا سا ایک تھوڑا سا حصہ پیدا ہوا دل کے اندر پیدا ہوگا، ایک ایٹم کے برابر بھی، ماں کا انہیں بہت بڑا اتنا بڑا کیا انہیں تم اور چپ کرتا ہو، انہیں کیا تم کرو تم نہ سب چپ کر دیکھو تم حسد کرو کسی سے، کینا اس سے دشمنی کیا کرا اسے، تمہارا اچھے سے کام کرتے ہو تم پسند نہیں آتا اسے دیکھو تمہیں کسی دل میں کینا پیدا ہو گیا، دشمنی پیدا ہوئی، اس کا ہر اچھا کام برا تک۔ تو یہ صفات جو ہیں ابن کثیر نے تفسیر میں اس حدیث کی صحیح حدیث ہے تصدیق کی ہے۔ اب مہاجرین انصار کے بعد عام امت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، قیامت تک ہونے والے مسلمان شامل ہیں، ان سے یہ سب جو ہے جو مال آیا تھا اس کے سب حقدار ہیں، میں بھی فے کا مال جو بھی ہے، فے کے میں نے لوٹانا، تو سب مال اللہ کا ہے، اب انہوں اللہ کے باغی ہیں، اس لیے ان کا مال اللہ چھین لیا، اللہ نے چھین لیا، ایمان والوں کو دے دیا۔ تو ایمان والے کون ہیں؟ اس وقت تو مہاجرین انصار تھے، اس کے بعد قیامت تک سارے لوگوں کا حصہ ہے، بلکہ اگلی آنے نسلوں تک اس کو وقف عام رکھا گیا ہے کہ ان کی آمدنی اسلامی بیت المال میں آتی رہے گی، قیامت تک آنے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو بعض صحابہ کو اس لیے جو ہے زمین تقسیم نہیں کی گئی۔ تو اس کے بعد امت کے حق پر ہونے کی پہچان یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت اور عظمت ہو۔ تم جو لوگ آنے والے ہیں کیا کریں گے؟ ان کے لیے دعا کریں گے، ان پر تنقید نہیں کریں گے، ان کی توہین نہیں کریں گے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ تینوں گروپ جو ہے صحابہ کرام کی سبقت ایمانی اور ایمان کے ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، پہچانیں، اور سب کے لیے دعا مغفرت کریں، اپنے لیے دعا کریں کہ ہمارے بھائی آئے، ہمارے دلوں میں اللہ کسی خلاف کینہ و نفرت نہ رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے بعد جتنے مسلمان ہیں ان کا ایمان و اسلام قبول ہونے کی اور نجات کی شرط ہے کہ صحابہ کرام سے محبت اور عظمت دل میں رکھے۔ تمہارا ایمان کیا بتائیں کتنے گروپ ہیں، دیکھو صحابہ کرام دشمنی کرنے والے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے بعد جتنے مسلمان ہیں ان کا ایمان اور اسلام قبول ہونے کی نجات کی شرط ہے۔ وہ صحابہ کرام کی عظمت اور محبت اپنے دل میں رکھتے ہوئے ان سے دعا کریں، جس میں شرط ہے وہ مسلمان کھانے کے قابل نہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا امت کے تمام مسلمان 3 درجوں میں ہیں، جن میں 2 درجے تو گزر چکے، یعنی انصار اور اب جو صحابہ سے محبت رکھتے ہیں ان کی عظمت پہچانتے ہیں، اب اسی طرح سے داخل ہو جاؤ تم لوگ، صحابہ کی عظمت اور ان کی محبت اپنے دل میں رکھو۔ حضرت حسین رضی اللہ کسی نے حضرت عثمان غنی نے پوچھا، حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کیا پوچھا؟ ان کی شہادت کا واقعہ، حضرت عثمان رضی نے شہادت ہو گئی۔ اس نے سوال کیا، سوال کرنے والا حضرت عثمان کے بارے میں پوچھا، انہوں نے سوال کرنے والے سے پوچھا کیا تم مہاجر میں سے ہو؟ حسین پوچھا اے میں نا، تم انصار میں سے ہو؟ انصار بھی نہیں ہو۔ کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جو اس کے بعد ایمان لا کے ان کے لیے دعا کرنے والے ہیں؟ اگر تم عثمان کی شاہی میں شبہ پیدا کرنا تو تم نکل جاؤ، یاد رکھو۔ وہ تو مہاجر میں سے تھے، ان کی تعریف اللہ نے بیان کی ہے۔ کیا تم وہ گروپ میں ہو مہاجر میں سے نہیں، انصار میں سے نہیں، تو اب تمہیں تیسرے گروپ میں سے، تو تم اگر تیسرے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو حضرت عثمان کی شان میں شک پیدا کرنا چاہتے ہو تو تم تیسرے گروپ سے نکل جاؤ گے۔ کون بنا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ بول رہا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں یہ آیت اس بات دلی کہ صحابہ کرام کا ہم پر واجب ہے۔ دیکھ رہے ہیں حضرت امام مالک نے جو کسی صحابی کو برا کہے اس کا مسلمانوں کے فے میں سے کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ فے میں مسلمانوں کے حصہ ہونا، جو مسلمان نہیں ہے اس کا مسلمان سے نہیں بنے، دیٹ مینس مسلمان نہیں بنے جو صحابہ کرام پر تنقید کرنے والا ہے۔ دیکھو عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ نے سب مسلمانوں کو مسلم کے لیے، اصحاب رسول کے لیے استغفار دعا کا حکم دیا ہے، حالانکہ ان میں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ نہیں ان میں اختلاف ہونے والا، جنگیں ہوتی کہ نہیں، تم نے کیا کرنے کا، انہوں نے لڑے، تم کو کیا کرنے کا لے کو۔ ارے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے نبی سے سنا ہے کہ امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی جب تک کہ پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت نہ کریں گے، ان پر لعنت شروع کریں گے لوگ، پھر شیعہ لوگ تو مستقل لعنت صحابہ کرام۔ دیکھو قرآن کیا کر رہا ہے، اس کے خلاف کہتا چلے جا رہے ہیں لوگ۔
عبداللہ ابن مسعود جب دیکھو تم کسی صحابی کو برا کہتا ہے، جس سے کہو کہ تم میں جو سب سے زیادہ برا اللہ کی لعنت ہے، جاؤ صحابہ تو برے نہیں تم ہی برے ہیں۔ خلاصہ ہے کہ صحابی کو برا کہنا سبب لعنت ہے۔ من سب علی اصحابی وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس، جو میرے کسی صحابی کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت، سارے انسانوں سارے فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے عوام میں ہوشب نے فرمایا، عوام بن ہوشب، اس امت میں سب سے پہلے اس بات پر مستقیم اور مضبوط پایا ہے، وہ یہ کہ لوگوں میں تلقین کرو، صحابہ کے فضائل بیان کیا کرو، ان کی بہت پیدا کرو، اور ان کے جو اختلافات آئے بولو کہ اختلافات ہوئے لیکن ہم کو اس میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے، تم کیوں گھس رہے ہیں؟ نہ ہمارے ہاتھ لگے نہ پیر لگے نہ ہمارا خون بہا، ہمیں کیوں گھسنا ہونا، کرے تو ایسی چیزیں ذکر نہ کرو جس سے صحابہ کے بارے میں بے ادب ہو جائیں گے۔ تو تفسیر لکھنے والے انہوں نے کتاب بھی لکھی، مقام صحابہ کی کتاب بھی لکھی، اور مودودی صاحب جو کتاب لکھی ان کو ان کی زندگی میں ان کو سمجھائے لیکن مانے نہیں ہو۔ یہ دیکھو یہ ہے جماعت اسلامی کا، کیا کرنا چاہیے، ہم ایسے بولنے پر مجبور ہیں۔ دیکھو تو صحابہ کرام کی محبت جو ہے ایمان کا حصہ ہمارے ہیں، کیوں کہ وہ دین کو ہم کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ دین یعنی قرآن اور سنت اللہ کے رسول سے پہنچانے امت انہوں ہیں، ان پر سے اگر اعتماد چلے گا تو پورا دن ڈاؤٹ ہوگا کہ نہیں۔ سوچو کہ ان کو لے کیا کرنا، ان کو لے کیا کرنا، قرآن حدیث کہاں سے آئے گا، بولتا ہے قرآن سے چلتے ہیں، قرآن حدیث کہاں سے آئے رہے بیٹے، قرآن حدیث کون دیے، اللہ کے رسول دے گا نہیں، کسی دیے، صحابہ کو دیے، صحابہ امت تک پہنچا ہے، تو ان پر اعتماد ہونا ضروری ہے، فل ان پر ٹرسٹ ہونا ضروری ہے۔ تھوڑی سی بے اعتمادی کیا کریں، کسی مال انہوں جھگڑنے والے انہوں کیا کیا کریں گے، اندر گڑبڑ بولے تو ختم ہی ہوگا، پورا قرآن ڈاؤٹ ہو جاتا، پھر قرآن صحیح پہنچے غلط پہنچے یہ آتا وہاں سے۔ تو ہمارے دین کی حفاظت اسی میں ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، ان کی عظمت تب کا لحاظ رکھیں۔ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔